سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ثنا اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مقدس دن کا صدقہ اللہ ہمیں تمام پریشانیوں، بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے نجات عطا فرمائے۔ انسانی شیطانی شکل میں جس طرح بھی جنات اور خبیث نفس ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور محفوظ رکھے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میں نے اللہ کے پاک کلام کی سورت کی 3 آیات مقدسات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں آپ کے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ یا اللہ، شہر اور بھی ہیں بھائی، ہر ایک نبی جس علاقے میں آیا وہ شہر بھی ہے نا جی، اور بھی شہر ہیں۔ یا اللہ، اس خاص شہر مکہ کی قسم کھانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس کی گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ محبوب اس کی گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی جس کی گلیوں میں تم چلتے ہو، یعنی قسم کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور قربان جائیں، جب اللہ قسم پہ اٹھانے پہ آتا ہے، اب دیکھو تیری میری قسم اٹھانا اور ہے، اللہ کی قسم اٹھانا اور ہے۔ ہم جھوٹی قسم بھی اٹھا جاتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں وہ مالک تو اس عیب سے پاک ہے، وہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، نہ اس ذات سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، نہ یہ عیب اس ذات کے اندر موجود ہے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرے گا اس کی بات بغیر قسم کی بڑی شان والی ہے، اور جس بات کی وہ قسم اٹھا لے تو پھر آپ تصور کر لیں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اور یہ وہ پاک ذات ہے، یہ وہ پاک ذات ہے یہ وہ پاک ذات ہے جو خالق کائنات ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، رب کریم نے جو قسم اٹھائی صرف اسی شہر مکہ کی نہیں اٹھائی۔ فرمایا طٰہٰ یاسین، محبوب ہمیں تیرے چہرہ انور کی قسم ہے۔ والضحیٰ، فرمایا محبوب جس زمانے میں تو آیا ہمیں اس زمانے کی بھی قسم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب ہمیں اس زمانے کی بھی قسم ہے، اس زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں تو تشریف لایا، اس شہر کی قسم ہے۔
ان گلیوں کی قسم ہے محبوب جن گلیوں میں تو آیا. پھر یہاں تک بات نہیں، فرمایا ووالد وما ولد، محبوب ہمیں تمہارے باپ دادے کی بھی قسم ہے. ووالد، حضور کے دادا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کی آل پاک کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. تیرے میرے نبی سونے یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد. تو ہم یوں کہیں کہ رب نے حضور کی ہی صرف قسم نہیں کھائی، بلکہ آدم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اسماعیل علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اللہ نے سارے میرے نبی کے باپ داداؤں کی قسمیں اٹھائی. ووالد وما ولد، پیارے محبوب تمہارے دادے ابراہیم کی بھی قسم ہے، اور پیارے محبوب تمہارے دادے اسماعیل کی بھی قسم ہے، اور وہاں سے لے کے تمہارے باپ عبداللہ کی بھی قسم ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تک بات پہنچا کے ختم کی، اور آج میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی العزیز آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں اور آپ کی اماں جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عبد المطلب کو 8 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 8 بیٹے. ان سب میں سے چھوٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمان ہوئے چاچے، ہم کہتے ہیں چچا اس کو جو ہمارے باپ سے چھوٹا ہو، بھائی ہو مگر چھوٹا ہو. عرب میں یہ چیز نہیں ہے. عرب میں تایا بھی چاچا ہوتا ہے، چاچا بھی چاچا ہی ہوتا ہے. عرب میں عم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عم، چچا جان. اب حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے ہوئے تو ظاہری بات ہے جو ان سے پہلے دوسرے بھائی ہیں وہ سارے ان سے بڑے تھے. ہم اپنے باپ سے بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ تایا، تایا زاد بھائی، یہ جی ہمارا تایا جان ہے، جی ہمارا تایا جان ہے. لیکن آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ سرکار کے والد حضرت عبداللہ جو تھے وہ سب سے چھوٹے حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس، یہ بھی حضور کے چچا جان ہیں. دوسری ٹوپی لا دو ایسی والی. حضرت انکل کو بھی دو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اچھا پھر مزے کی بات دیکھو، ہر گلیرا رنگ بو دیگر است. گلاب کے پھول کی خوشبو اپنی ہے، گینڈے کے پھول کی خوشبو اپنی ہے، موتیے کی اپنی ہے. بچے سارے ایک ہی باپ کے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی کوالٹیاں، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کے رنگ و شکل یہ الگ ہی ہوتا ہے. اور پھر ایمان سے بتاؤ ان 8 بیٹوں میں سے جس بیٹے کے پیشانی میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت. ایک وجہ یہ بھی تھی لاڈلے تو تھے ہی تھے، پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب قرآن نے کیا ہے تو قرآن بتاتا ہے ان کے 12 بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے. تو کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو 11 بھی بیٹے عطا فرمائے ہیں، ایک بیٹا گم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ آپ نے تو رو رو کے آنکھیں اپنی جو ہے بینائی ضائع کر لی ہے. وہ ایک ہی بیٹا تھا نا، 11 تو آپ کے پاس ہے نا. فرمایا اللہ کے نیک بندے تجھے کیا پتا
11 بیٹے ٹھیک ہے 11 بیٹے ہیں، لیکن نبوت کا نور صرف یوسف میں ہی چمکتا تھا۔ وہ آئینہ حسن خدا تھا، وہ مظہر ذات خدا تھا، حسن ذات خدا۔ اللہ کے حسن کا مظہر اللہ نے زمین پر یوسف کو پیدا کیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا پتا یوسف کون ہے؟ اسی طرح اگرچہ بیٹے اور بھی تھے حضرت عبد المطلب کے، لیکن حضرت عبداللہ کی شان اپنی تھی، کیونکہ پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قبیلہ قریش کی جتنی بھی خوبصورت اور حسین عورتیں تھیں، تمام کی تمام آپ پر فریفتہ تھیں۔ بھئی نوجوان ہو، خوبصورت ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، دنیا فریفتہ ہو ہی جاتی ہے۔ خواتین تو خواتین، ہم بھی کسی ایسے جوان کو دیکھے ہمیں بھی محبت ہوتی جاتی، یار کتنا اچھا، ماشاءاللہ کتنا اچھا انسان ہے یار، دیکھو بولنے کی بھی تمیز ہے، شکل سے بھی سونا ہے، تمیز بھی ہے، تہذیب بھی ہے، بولنے کا انداز بھی ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی، دیکھو ہمیں محبت ہو جاتی۔ تو پھر خواتین تو پھر آپ پہ ہی ظاہری بات۔ اچھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جہاں پہ بھی رہا ہے، اللہ میاں صاحب کہتے ہیں جس پلے پھل بدھے ہون آوے بو رومالوں، ہمیں جس رومال کے اندر ہم پھول باندھے نا جی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس رومال کے اندر پھول ہے، وہ رومال کے اندر سے خوشبو نکل کے بتا دیتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ نور مصطفیٰ جس پیشانی میں چمک رہا تھا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں نبی کا باپ ہوں، اس کی نورانیت ہی بتا رہی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کا باپ ہے۔ آپ جنگل کے لیے جب شکار کرنے کے لیے گئے، یہودی بڑی چلاک قوم ہے، یہودی قوم نے پہچان لیا علامات سے کہ یہ اللہ کا نبی اس کی اولاد ہوگی، نبی آخر الزمان کا یہ باپ ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اپنے پاک قرآن میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، پیارے محبوب اس روئے زمین کا کوئی بھی انسان آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دو ہی چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایک قرآن کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح حضور کے بارے میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو پیدا کیا اور ہم ہی آپ کے محافظ ہیں۔ آپ دیکھو یہودیوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا، زہر کچھ بگاڑ سکا حضور کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات شہید کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی بگاڑ سکا حضور کا؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنے کافروں نے مکے میں کتنی کوششیں کی، کئیوں نے اندھیرے کنویں کھود دیے، کئیوں نے راستے میں کیا کیا کانٹے بچھائے، کون سا ایسا حربہ تھا جو نہیں استعمال کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ لیکن وعدہ جو اللہ نے کر لیا تھا محبوب یہ ہماری حفاظت میں ہو، تم دنیا کی کسی طاقت کے اندر یہ جرت نہیں کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا جائے، ہم تیرے محافظ ہیں۔ صرف حضور کے نہیں، حضور کی نسل پاک کا بھی اللہ محافظ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جب تشریف لے کے گئے، چھوٹے موٹے حملے کر کے یہودی تنگ آ چکے تھے، انہوں نے کہا اس مرتبہ ایسا ہم حملہ کریں گے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مکمل طور پر شہید کر کے ہی واپس لیں گے۔ جنگل کے اندر وہب بن مناف کیا نام ہے بولیے ذرا؟ وہب بن مناف، یہ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہب بن مناف یہ حضرت بی بی آمنہ جو تیرے میرے سونے نبی کی امی جان ہے، یہ ان کے والد گرامی ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان۔ امی کے ابو جو ہیں وہ ہمارے نانا لگے نا جی، تو حضور کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ دادا جان کو تو سب کو پتہ ہے نا، عبد المطلب۔ حضور کے نانا جان کا نام کیا ہے؟
وہب بن مناف، یاد رکھیے گا۔ آج ربیع الاول کو تحفہ ہی سمجھ لو کہ دادا کے ساتھ حضور کے نانا کا نام نہیں، یہ وہ نام نامی اس میں گرامی ہے جن کو یاد رکھنے سے بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا، یہ وہب بن مناف وہیں تشریف فرما تھے، یہ بھی شکار کر رہے تھے۔ جس وقت حضرت عبداللہ پہ حملہ کیا یہودیوں نے، تو خالق کائنات نے غیب سے سواروں کو بھیجا۔ حضرت وہب بن مناف کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، شکل و صورت تو انسانی نہیں ہے، گھوڑوں پہ آئے، بڑے قوی الہیکل قوی الجثہ، وہ 10 فٹ 12 فٹ کے بندے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ انسانی شکلیں تو نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے قد، اتنے جو ہے وہ زبردست رعب والی شخصیات۔ وہ آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، اور جتنے آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے ان سب کو وہاں سے بھگا دیا، کچھ بھاگ گئے کچھ مر گئے۔ حضرت وہب بن مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اور صالح داماد عطا فرما دے، بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں جو بیٹی کے لیے شوہر دے وہ نیک ہو، پیسے والا ہو تو سبحان اللہ، لیکن پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا کردار دیکھنا چاہیے، صورت پہ نہیں جانا چاہیے، سیرت پہ جانا چاہیے۔ باپ کی کمائی کے اوپر جینے والا نہ ہو، خود کما کے خود بھی کھائے اگلوں کو بھی کھلائے۔ ہمارے ہاں شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کو بھی پالے، اپنے بیٹے کو بھی پالے، بیٹے کی بیوی کو بھی پالے، اس کی اولادوں کو بھی پالے، یعنی اس بیچارے کی تو ہم رگڑا نکال کے رکھ دیتے۔ نکھٹو نکمے نہیں بننا، ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ اللہ جیسے ہی توفیق دے، جیسے ہی اللہ ہمت دے، خود بھی کھاؤ دنیا کو بھی کھلاؤ، تیرے آس پاس کے بھوکے نہ مرے۔ اسی لیے تلاش کرو تو نیک سیرت لڑکے کو تلاش کرو، تلاش کرو تو ایسا بچہ تلاش کرو جس کی ذہنیت اور سوچ یہ ہو مجھے رب دے گا تو میں سارے جہان کو کھلاؤں، مجھے اللہ دے گا تو سب کی میں خدمت کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آ گئے۔ حضرت عبد المطلب کو آپ نے بھیجا، رشتہ بھیجا۔ 20 سال کی عمر میں نکاح طے ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ 25 سال کی عمر جب ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی لے آئے بی بی آمنہ کو گھر میں۔ آتے ہی جیسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا تو 2 مہینے حمل گزرنے کے بعد، 2 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو آپ کا ننہال تھا بنو عدی بن نجار، یہ وہاں پر بیمار ہو گئے، اور وہاں پر ایک علاقہ ہے جی دار نابغہ، دار نابغہ، وہاں پر 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ بعض مرتبہ کئی موتوں کا یقین نہیں آتا، بعض مرتبہ کئی موتوں کا یقین نہیں آتا۔ میرے ایک ساتھی تھے حضرت علامہ مناظر اسلام قاری مقبول صاحب چشتی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ ہم ایک گاؤں تھا جی، وہاں پہ کوئی ہمارا مناظرہ تھا، ہم وہاں گئے۔ رات کو ہم کٹھے تھے، فجر کی نماز آ کے ہم نے اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھائی ہے، اور آ کے صرف میں نے ناشتہ کیا ہے، 8 بجے خبر آ گئی کہ بندہ وہ فوت ہو گیا۔ یار یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے پہلے جس بندے کے ساتھ میں تھا، جن کے ساتھ ہم نے اتنے دن گزارے ہیں، وہ اب فوت بھی ہو گیا۔ تو وہ کھانا شانا وہیں پہ رہ گیا۔ یار ابھی ہم کٹھے تھے، 2 گھنٹے کے اندر وہ فوت بھی ہو گیا، کوئی علامت نہیں، کوئی علالت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسا سمٹم نہیں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، حضرت عبدالمطلب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساری اولاد میں سے چھوٹا بیٹا ہے یار، 25 سال عمر ہے، اتنی جلدی فوت ہو گیا۔ حضرت حارث، یہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے تھے بڑے، ان کو بھیجا، جا یار تو دیکھ کے آ، یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، پاگل ہو گئی، عبداللہ فوت ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ کو جب حضرت حارث گئے وہاں بھیجا، دیکھا تو حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اماں آمنہ کو پتہ چلا، اماں آمنہ تو تکلیف میں، ایک عجیب سی کیفیت ہو، ظاہری بات ہے 3 مہینے کا حمل ہو پیٹ میں، جوان ہاں جی بچی ہو اور جوان موت ہو، کہاں پر اس کے اوپر بھائی ایسا، پھر جو آپ نے مرثی یہ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مدارج النبوت، صاحب مدارج النبوت لکھتے ہیں کہ جس وقت اماں آمنہ نے وہ درد بھرے آپ نے اشعار کہے، حسرت کے ساتھ فرشتوں کی آواز سنی دنیا نے، یا اللہ آج تیرا نبی یتیم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کیا ہوا، ہم نے اس کا باپ لے لیا ہے، تو اگر میرا محبوب یتیم ہو گیا، اب اس کا یتیم کا والی ہم بنیں گے، اس کے حافظ و ناصر ہم بنیں گے، قدم قدم پر ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، پیارے محبوب کائنات میں کسی کی جرت نہیں تجھے کوئی تکلیف پہنچا جائے۔ دنیا نے بڑی کوشش کی ہے سرکار کو شہید کرنے کی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے حضور کو کوئی شہید نہیں کر سکا۔ ایسا زہر جو کھاتے ہی بندے کی موت ہو جائے، ایسا زہر جو گوشت کے اندر جائے تو بول بول کے کہے یا رسول اللہ مجھے نہیں کھانا، میرے اندر زہر ہے، مجھے نہیں کھانا، میرے اندر زہر ہے۔ قبلی والے فرمانے لگے کہ اگر زہر میں مارنے کی طاقت ہوتی تو پھر ساری دنیا مر جاتی، اللہ کی ذات موت دینے والی ہے۔ آپ نے وہ گوشت تناول فرمایا، 7 کھانے والا شہید ہو گیا، لیکن حضور کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ محافظ اللہ ہے۔ دیکھو نا جی، موسیٰ علیہ السلام گئے، یا اللہ پیٹ میں بڑی درد ہے، فرمایا جاؤ فلانی بوٹی کھا لو، جا کے بوٹی کھائی، پیٹ کی درد ٹھیک ہو گئی۔ اب اگلی مرتبہ پھر پیٹ میں درد ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا تھا یہ بوٹی کھا لو، وہ جا کے خود ہی کھا لی، وہ بجائے درد ٹھیک ہونے کے اور تیز ہو گئی اور بڑھ گئی۔ کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد میرے تیز ہو گئی مولا۔ فرمایا پیارے موسیٰ کیا کیا ہے؟ یا اللہ جو پچھلی مرتبہ تو نے بوٹی بتائی تھی وہی کھائی ہے۔ فرمایا پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی نا بھئی، شفا تو میں نے دینی ہے نا، بوٹی تو سبب ہے، وہ تو ایک علامت ہے، بس ٹھیک ہے، شفا تو میں نے دینی ہے، آپ نے میرے سے پوچھا اس دفعہ کھانے سے پہلے، اسی لیے دوائی کھانے سے پہلے کہہ لیا کرو اللہ شافی اللہ کا، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا۔ ٹھیک ہے دوائی بھی کرو ضرور، لیکن یہ نہیں کہ دوائی پر ہی یقین کر لو، وہی دوائی آپ کو فائدہ دے گی، وہی دوائی آپ کو تکلیف دے گی، یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ خیر، حفاظت کرنے والا اللہ وحدہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت میں ایک لونڈی تھی ام ایمن، اور ان کا نام برکہ تھا، برکہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں حضور کی خیال دایا کہہ لیں، دائی کہہ لیں، آج ہم بیبی سیٹر کہتے ہیں ان کو، یعنی بچوں کی حفاظت کرنے والی۔ یہ وراثت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کی دیکھ بھال کرتی، کپڑے پہناتی، پرورش کرتی، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت چاہیے ہوتی۔ پھر جب یہ جوان ہوئی، حضور ساری زندگی ان کا حیا کرتے رہے، کملی والے ساری زندگی ان کا حیا فرماتے۔ اچھا سامعین ذوال احترام، حضرت عبداللہ کی سیرت کے اوپر اور بھی بڑی چیزیں ہیں، لیکن جو اہم ترین باتیں کرنے والی ہیں 2-4 وہ میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات، آج سے کچھ عرصہ پہلے، اتنی 500 سال 600 سال پہلے، اتنی زیادہ تحقیق، اتنی زیادہ کتابیں، جو آج ہم کہتے ہیں دنیا کو گلوبل ولیج جی کہتے ہیں نا جی، چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے جی۔ 1 سیکنڈ میں آپ امریکہ سے افریقہ تک، 1 سیکنڈ میں پاکستان سے، آپ کسی بھی ملک میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آمنے سامنے۔ میرے پاس اس ٹائم موبائل ہے، اس میں ہزاروں کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، 100 GB کے اوپر صرف کتابیں ہی کتابیں۔
یعنی سادہ لفظوں میں پوری لائبریری میری جیب کے اندر ہے اس ٹائم، کوئی بھی کتاب کھول کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آج سے 500 سال 700 سال پہلے یہ بات نہیں تھی۔ پرانے علماء کرام کی تحقیق کی کمی کی وجہ سے، کتابوں کی کمی ہونے کی وجہ سے پرانے علماء کے اندر اور آج کے علماء میں جن کے پاس تمام تر کتابیں موجود ہیں، جو نہیں ہے آن لائن پڑھی ہوئی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایسی کتاب ہو جو آن لائن نہ پڑھی ہو، ورنہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں۔ ایک اگر عربی کتابوں کا آپ کو شوق ہو تو ایک پروگرام ہے الشاملہ، اس کے اندر بھی ہزاروں کتابیں، فتاوی کی، تفاسیر کی، فقہ کی، حدیث کی، ہر قسم کی، سیرت کی، آپ کوئی بھی صنف وہاں سے تلاش کرنا چاہیں آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، ہزاروں کتابیں، سب کوئی بیروت کی مطبوعہ ہے، کوئی لبنان کی مطبوعہ ہے، سب عربی کتب خانوں کی مطبوعات۔ آج آپ 1 منٹ میں کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پرانے علماء میں آج کے علماء میں کچھ اختلاف تھا۔ پرانے علماء کا موقف تھا، 2 موقف تھے۔ پہلا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، یہ پرانے علماء کا ایک موقف تھا۔ دوسرا پرانے علماء کا یہ موقف تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں کامل یقین نہیں ہے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان تھے۔ پرانے علماء کے یہ 2 موقف تھے۔ اب جب احادیث کی کتابیں عام ہو گئیں، آپ اندازہ کریں ایپس اتنی بن گئی ہیں، بے شمار ایپس، جس میں سیاستہ کے علاوہ بے شمار کتابیں رکھ دی گئیں۔ سیاستہ کی کتابیں موجود ہیں، دیگر احادیث کی کتابیں موجود ہیں، مسند امام احمد موجود ہے۔ وہ تمام کی تمام کتب کی رسائی اب آسان ہو جانے کے بعد ہمارے ماضی قریب کے اندر محقق علماء کرام، جن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ حافظ الشام ابن ناصر الدین، علامہ حافظ شمس الدین دمشقی، علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی، علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اور جو صاحب اقلیل تفسیر کے مصنف ہیں، علامہ مولانا عبد الحق مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بالخصوص شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے ساتھ میرے امام حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کی ذات گرامی نے تحقیق کرنے کے بعد یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے تھے۔ یہ تمام بزرگوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کی تحقیق میرے پاس موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ جو اہل سنت کے اندر ہے کہ آپ سرکار سے لے کر پیارے آدم علیہ السلام تک ان پوری نسل پاک کے اندر ایک بھی کافر نہیں تھا۔ یہ حضور کا خود فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کافر کے بارے میں کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ کافر جو ہے وہ پلیت ہے، پلیت۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہے۔ عرب کے اندر اولاد بغیر باپ کے نام کے بھی چلتی رہی ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے نا عتل بعد ذلک ظنیم، نام کسی اور کا، پروگرام کسی اور کا۔ جیسے بن شالمی میں رہا ہے، اوپر ٹیگ کیا ہے؟ میڈ ان چائنا۔ بن یہاں پہ رہا ہے میڈ ان فلانا، بھئی پروگرام کسی اور کا ہے، ٹیگ کسی اور کا ہے۔ عرب میں یہ سلسلہ چلتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میری نسل پاک میں ایسا نہیں ہے۔
میری نسل پاک میں میرا نور نکاح سے ہی منتقل ہوا ہے، اور یہ نکاح کی رسم صرف اسلام کے اندر ہے، باقی کہیں پر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی یہ نشانی کہ آپ کے آبا، دوسری بات نام جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ چلے میں اب آپ کے سامنے چند نام لیتا ہوں، آپ بتائیے۔ بوٹا مسیح، اللہ آپ کی خیر کرے، یہ نام بتا رہا ہے یہ بندہ عیسائی ہے۔ کرشنا، اللہ آپ کی خیر کرے، یہ نام بتا رہا ہے یہ بندہ ہندو ہے۔ کرتار سنگھ، یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میرے نبی کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اللہ تمہاری خیر کرے۔ عبداللہ کا معنی آتا ہے کسی کو؟ اللہ تمہاری خیر کرے، یہی ہمارا کہنا ہے۔ وہاں پر عبد العزیٰ بھی تھے، عبد اللات بھی تھے، عبد المنات بھی تھے، اور بھائی ہزاروں نام تھے یار۔ عبداللہ خاص نام، خاص عبداللہ نام، یہ بتا رہا ہے یہ وہ شخص ہے، اوروں کے عقیدے کا تو پتہ کون نہیں، یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ بھئی اور ہو سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ نمبر 1، کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے۔ کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا کافر ہے۔ جو بندہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا اللہ، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، فلانے کافر کی، کرتار سنگھ، مرتار سنگھ، کرشنا مڑیشنا، ارلم پرلم، اس کی مغفرت کر دے، وہ بندہ اسی وقت کافر ہو گیا جس نے ساری زندگی رب سے جنگ رکھی۔ تجھے کس نے جرأت دی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے؟ اب ایمان سے بتاؤ، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور آخری دعا کیا پڑھتے تھے؟ نماز میں آپ آخری دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والی میرے ماں باپ کی مغفرت۔ معاذ اللہ، نقل کفر کو حضور کے والدین کافر ہوتے، حضور یہ دعا کرتے؟ ربنا اغفر لی، اور بھائی امتی کافر ہو جائے، نبی کو تو سب سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی مغفرت کے بارے میں پوچھا، اللہ نے منع کر دیا، میں نے پھر حضور کے عمل نے خود بتا دیا کہ رب کریم نے کہا ٹھیک ہے محبوب، اب تو مغفرت کی دعائیں کر ان کے لیے۔ ربنا اغفر لی، قیامت تک یہ دعا بتاتی رہے گی تیرے نبی کے ماں باپ مسلمان تھے۔ مسلمان کے علاوہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، جو کرے گا وہ بے ایمان اور خود کافر ہو جائے گا۔ بھائی جس نے ساری زندگی تیرے رب کا حیا نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے اس کا حیا کرنے والا؟ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ زمانہ فطرت کا زمانہ، جس زمانے میں نبی نہ ہو اس زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، اس میں صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ زمانہ فطرت کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتا رہا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، اور آمینہ امن والی، ایمان والی، نام ہی بتا رہا ہے یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے۔ پھر دوسری بات، فطرت کا زمانہ ہو گیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، آپ سرکار نے اپنے والدین کو خود زندہ کیا۔ حضور نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا، کملی والے نے ان کو کلمہ پڑھایا، شرف صحابیت عطا فرمایا، اور ان کو پھر مسلمان کر کے آپ پھر دوبارہ امر الہی سے اپنے مزارات میں چلے گئے۔
یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو جائے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، پہلا ہی سپارہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، پوری تفصیل نہیں عرض کرتا میں، واقعہ آپ پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا اور مر گیا، رولا پڑ گیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ نے حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا لو، وہ اس قاتل، وہ جو فوت ہو گیا جو مقتول ہے، اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کے تمہیں بتا دے گا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، افسانوی بات نہیں۔ اس کو ذبح کیا گیا اور تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی دم لے کے مقتول کو لگائی گئی، مقتول زندہ ہو گیا۔ گائے کی دم لگ جائے، مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے، گائے کی دم لگ جائے تو مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے۔ یار ایمان سے بتاؤ، جب امام الانبیاء ایسے ہاتھ اٹھائیں، کیا اللہ امام الانبیاء کے ہاتھوں کی بھی لاج نہیں رکھے گا؟ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کی لاج رکھی، ان کو زندہ کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، شرف صحابیت پر ان کو فائز کیا، پھر وہ اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ آخری بات میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے وہ اس دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ اگلے جہان میں بھی لعنتی ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جو بندہ حضور کے والدین کو کافر کہے، ہاں جی، سارے نبیوں کے ماں باپ تو ہوں مسلمان اور صرف تیرے نبی کے والدین سے تیری کھار ہے، اور جب اللہ کے حبیب نے کر دیا ہے۔ اچھا یہاں پر بعض جو ہے نا وہ بیچارے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضور نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا، یہاں پر بعض بیچارے بہت زیادہ جو توحیدی ہے اپنے آپ کو سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کاش کہ قرآن پڑھا ہوتا، گائے کی دم بندہ زندہ کر سکتی ہے، امام الانبیاء کی دعا نہیں زندہ کر سکتی۔ علم کی کمی نا جی، علم کی کمی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں حضور کی اور حضور کی آل پاک کی محبت ہمارے سینے میں، آپ کے والدین کی سینے میں موجزن فرمائے۔